ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ تعظیم کرنا دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ سب آدمیوں کو تقوی کرنا ہے۔ ایک زبان کا تقوی ہے، اس زبان کو گناہ سے بچاؤ، اس زبان سے نیک کام کرو، یہ ہے زبان کا تقوی۔ آنکھوں کا تقوی، آنکھوں کو گناہ سے بچاؤ، آنکھوں سے نیک کام کرو۔ کانوں کا تقوی، پھر ہاتھوں کا تقوی، پاؤں کا تقوی، پیٹ کا تقوی، شرمگاہ کا تقوی، اور ایک ہے دل کا تقوی۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے ان تقوی کی اقسام کی شرح کی ہے، بہتر انداز میں شرح کی ہے۔ دل کا تقوی سب سے اعلیٰ تقوی ہے۔ دل کا تقوی اللہ کے محبوبوں کا تقوی ہے، اللہ والوں کا تقوی ہے۔ دل کا تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ کے نشانوں کی عزت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، یہ دل کا تقوی ہے۔ قرآن مجید میں اس بارے میں وضاحت ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اپنی آواز پست کرتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، حضور کی تعظیم کی وجہ سے، نبی کی عزت کی وجہ سے آہستہ بولتے ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص بنایا۔ تقوی کا لفظ بھی کہا، دل بھی کہا، پھر خالص۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ سبحان اللہ۔ دل تقوی کے لیے خالص و نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے، حضور کی تعظیم کرے، حضور کے سامنے بالکل آہستہ بات کرے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو تقوی دل کہا، پھر کہا کہ شعائر اللہ کی تعظیم تقوی دل ہے۔ دونوں آیتیں مطابق ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، تقوی اختیار کریں، بالخصوص دل والا تقوی۔ جن کو اللہ نے دل کا تقوی دیا، ان کو ادب دیا، ان کو احترام دیا، ان کو عاجزی دی، بزرگوں کی خدمت دی، بزرگوں کی صحبت دی۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ بہت بڑے امام گزرے، جب حدیث پڑھاتے تھے تقریباً 10,000 طلباء حدیث سننے کے لیے آتے تھے۔ بڑے عالم ہیں، امام ہیں، اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم حدیث سنیں۔ وقت کے بادشاہ تھے ہارون رشید۔ ہارون رشید نے عرض کی، گزارش کی، حضور اگر مجھے بھی آپ حدیث کا درس دیں، میں بادشاہ ہوں، میرے لیے زیادہ ضرورت ہے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ امام مالک علیہ رحمہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب یہ ہے کہ آپ خود چل کر آئیں۔ جہاں میں پڑھاتا ہوں دوسرے طلباء بھی آ کر بیٹھتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، تو حدیث کا ادب یہ نبی کا ادب ہے، حضور کا ادب یہ تقوی یہ دل ہے، حضور کا ادب قرآن مجید کا حکم ہے۔ تو آپ خود چل کر آئیں گے، طالبوں کے ساتھ بیٹھیں گے، حدیث کا درس سنیں گے، تو آپ ثواب کمائیں گے، اللہ راضی ہوگا۔ تو میں چل کر آؤں تو میری طرف سے بھی حدیث کی بے ادبی ہے، اور آپ کی طرف سے بھی بے ادبی ہے۔
کیونکہ بادشاہ بھی اچھے بادشاہ تھے، عادل بادشاہ تھے۔ ہارون رشید نے فرمایا جواب بالکل آپ کا صحیح ہے، میں خود چل کر آؤں گا اور طلباء کے ساتھ بیٹھ کر حدیث کا درس لوں گا۔ وقت کے بادشاہ تمام اسلامی مملکت کے سربراہ اپنا محل چھوڑ کر طالبوں کے ساتھ بیٹھ کر حدیث کا درس سنتے تھے۔ یہ ہے امام مالک علیہ الرحمہ کا ادب، حدیث کا اکرام، تقوی دل، اور یہ ہے بادشاہ کا ادب، وقت کے بادشاہ کا اکرام، حدیث کا اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا اکرام، ایک عالم دین کا اکرام۔ اس عالم کے پاس علم حدیث ہے تو چل کر عالم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، درس سنتے تھے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرے یہ دل کے تقوی میں سے ہے، دل کی تقوی کی نشانی ہے تعظیم شاعر اللہ۔ ہمارے زمانے میں کچھ لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ادب اچھی چیز ہے، یہ شرک نہ ہو جائے، یہ گناہ نہ ہو جائے۔ گرامی قدر، ادب شرک نہیں، ادب تقوی دل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یعظم شعائر اللہ، یعظم اللہ اور چیز ہے، ومن یعظم اللہ اور چیز ہے، ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اللہ سبحان اللہ، بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق اعظم ایک جگہ موجود تھے، دو آدمی باہر سے طائف کے آئے تھے اور مسجد میں بات چیت کر رہے تھے، ان کی آواز بلند ہوئی، گالی نہ جھگڑا نہ، صرف زمانے کی بات چیت یا کوئی بھی دینی بات چیت، آواز ان کی بلند ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے مجھے بلایا، فرمایا یہ جو دو آدمی بات کر رہے ہیں ان کو میرے پاس بلاؤ۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم کیا، میں نے ان دونوں کو بلایا، آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ فی روایت من انتما، من این انتما، کہاں سے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم طائف سے آئے ہیں، مدینہ کے نہیں، ہم باہر سے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کی مسجد اور آپ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، کتنا بے ادبی ہے، کتنا یہ غلط کام ہے۔ آپ کیسے یہ جرأت کر رہے ہو کہ مسجد نبوی میں اور آواز بلند؟ ایسا نہ کرو، آہستہ بات کرو، اس مسجد میں بات کرتے ہو تو آہستہ بات کرو۔ لو کنتما من هذا البلد وفي روایت من اہل المدینہ لأوجعتکما، اگر تم مدینہ کے ہوتے، اس شہر کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، کہ تمہیں علم بھی ہے، خبر بھی ہے، اور پھر بھی آواز بلند، کیونکہ تم باہر سے ہو، تمہیں مسئلہ کی شاید خبر نہ ہو، اس لیے ابھی بتا دیا، آئندہ کبھی آواز بلند نہیں کرنی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، برا لفظ نہیں بولتے، آواز بلند کرنے پر حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے میں تمہیں سزا دیتا، لو کنتما من اہل المدینہ لأوجعتکما، تمہیں سزا دیتا۔ یہ ادب والے جہاں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تیرا تعظیم شعائر اللہ، ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی معلوم ہوا اگر آپ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو چپ نہ کرو، اس کو بلاؤ، سمجھاؤ۔ آپ کا بیٹا غلط کر رہا ہے، غلط مجلس میں بیٹھا ہے، غلط جگہ جا رہا ہے تو اس کو بلاؤ، سمجھاؤ۔ عمر فاروق اعظم نے دیکھا آواز بلند کر رہے ہیں، چپ نہیں کیا، بلایا، سمجھایا، زجر و توبیخ کی، ہدایت دی، تعلیم و تربیت کی۔ آپ کی ذمہ ہے نا، آپ دیکھ رہے ہو غلط کر رہا ہے تو چپ کیوں ہے آپ؟
یہ ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں رہنے والے، حضور سے تعلیم و تربیت پانے والے، یہ وہی جوان ہیں۔ ان کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ سبحان اللہ، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، دونوں میں تقوی دل کا بیان ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارک سنی ہے، حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا قصہ سنایا۔ امام مالک علیہ الرحمہ حدیث پڑھاتے ہوئے درس میں مصروف ہیں، اتفاق سے بچھو آیا اور اس نے ڈسنا شروع کیا۔ سیر اعلام النبلاء للامام الذہبی میں موجود ہے، یہ تاریخ سیرت کی بہترین کتاب ہے، بڑی اور بہترین کتاب ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ کا ادب حدیث، ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچھو جب ڈستا ہے تو پھر بہت زہر ہے، اس کا فوراً درد پکڑتا ہے۔ امام مالک درس حدیث دے رہے ہیں اور اتنا ادب سے بیٹھے ہیں، بچھو نے ڈسنا شروع کیا تو آپ نے حرکت نہیں کی، یہ حدیث چھوڑیں، پھر اس کو دیکھیں کیا چیز ہے، اس کو مارے نا، نہ مارتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ ہیلتے ہیں، ہلتے بھی نہیں، حرکت بھی نہیں کرتے، چپ خاموش، درس جاری ہے۔ پھر دوبارہ بچھو نے ڈسا، پھر تیسری بار ڈسا، بچھو پکڑا ہے وہ چھوڑتا ہی نہیں، تکلیف بڑھتی رہی مگر برداشت کیا۔ یہ ایمان کی علامت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی، اعلیٰ محبت، یہ ہے تعظیم شعائر اللہ، یہ ہے تقوی القلوب، تقوی دل کا تقوی، یہ ہیں اللہ کے پیارے، یہ ہیں ائمہ دین، یہ ہیں بڑے علم والے۔ اماموں نے کیا کام کیا، صحابہ نے کیا کام کیا، یہ صحابہ کا عمل، یہ اماموں کا عمل۔ ایسے لوگ اب کہاں سے آئیں گے؟ ایسے لوگ اتنے صبر والے، اتنی طاقت والے، برداشت والے، اتنی محبت والے، اتنے تقوی دل والے، اتنی عجیب کیفیت والے، اعلیٰ صفت والے، بڑے جذبہ دین رکھنے والے، جذبہ دین ہے یہ۔ امام مالک علیہ الرحمہ مدینہ شریف میں سواری پر نہیں چڑھتے تھے، اس زمانے میں گھوڑے خچر گدھے ہوتے تھے، سواری پر نہیں چڑھتے تھے، فرماتے تھے کہ شرمندہ ہوتا ہوں، میں شرمندہ ہوتا ہوں اس مدینہ کے کسی زمین پر اللہ کے پیغمبر کے قدم لگے ہوں اور وہاں مالک بن انس کے گھوڑے کے پاؤں لگے، اس لیے اس بے ادبی سے، ڈر کی وجہ سے جانور پر چڑھتا ہی نہیں، نہ جانور پر چڑھوں گا، نہ محبوب خدا کے قدموں کی جگہ کو لتاڑوں گا، نہ بے ادب بنوں گا۔ یہ امام مالک علیہ الرحمہ سیر اعلام نبلاء میں واقع موجود ہے۔ دنیا میں اعلیٰ علم رکھنے والے، تقوی والے، ادب والے لوگ گزرے، ادب والے لوگ گزرے، جنہوں نے ادب کیا، اللہ عز و جل نے ان کو شاہ عجم و عرب بنایا، ان کا نام قیامت تک روشن کیا۔ اب بھی دیکھ ہم ائمہ اربعہ کا نام لیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام ہیں، چاروں کے نام مشہور ہیں، ان کے مقلدین ہیں، تو انہوں نے اللہ کو راضی کیا، انہوں نے اپنے ظاہر باطن کو اللہ کی عبادت، حضور کی محبت میں مزین کیا، اللہ نے ان کا نام روشن کیا۔ تو میں آپ کو سبق دیتا ہوں، اپنے دوستوں کو درس دیتا ہوں، آپ بھی ادب سیکھیں گے، تعظیم سیکھیں گے، دل والا تقوی سیکھیں گے، جتنا آپ کا ادب بڑھے گا، تعظیم بڑھے گی، دل والا تقوی بڑھے گا، اتنا اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہوگا۔ ہمارے زمانے میں بعض ٹی وی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنایا گیا، یہ حضور ہیں، یہ اس کے صحابہ ہیں، اگرچہ منہ پر تھوڑا
دھبا دیا گیا، لیکن بتایا تو یہ گیا کہ یہ نبی ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں، صحابہ یہ جا رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے خلاف ہے۔ ٹی وی میں حضور کا قصہ بیان کرنا اور پھر جس سے مبارک ظاہر کرنا، حضور چل رہے ہیں، تو علماء کرام نے، مسلمانوں نے اس کو تعظیم کے خلاف سمجھا۔ اس لیے کہ مسلمان احتجاج کرتے ہیں کہ ٹی وی والوں پر لازم ہے کہ ایسا کام نہ کریں، اور ان کو پہلے بتایا گیا، سمجھایا گیا، کسی وقت ان پر حیف آدمی کاٹی گئی، پھر بھی ایسا غلط اقدام، تو اب ان پر سزا ہونی چاہیے۔ یہ بات اہل علم کی حق ہے اور مسلمانوں کا احتجاج بھی حق ہے۔ اس موضوع پر میں نے آپ کو دلائل دیے، قرآن سنت ائمہ کی زندگی کی باتیں بتائیں، تاکہ آپ کے دل دماغ میں حضور کی محبت، حضور کا ادب اور تقوی دل اسلامی روح سے معلوم ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تمام بزرگان دین کا اکرام، تقوی دل